اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اِنَّا بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، اولئک یہی لوگ یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر شراب کے متعلق، والمیسر اور جوا، قل آپ کہہ دیں، فیہما ان دونوں میں سے، اسم گناہ، کبیر بڑا، ومنافع اور فائدے، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا ہے، من سے نفعہما ان کا فائدے سے، ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں، افوا زاہد از ضرورت، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی احکام، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو۔ ترجمہ: تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی لوگوں کو، اور ان کا گناہ بڑا ہے ان کے فائدے سے، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیں جو بچے اپنے خرچ سے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو۔ خلاصہ تفسیر۔ 15واں حکم متعلقہ شراب و قمار کے بارے میں ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کے نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں، اس لیے دونوں قابل ترک ہیں۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سوالات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ آیت بھی ہے۔ اس میں شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ہے۔ یہ دونوں مسئلے نہایت اہم ہیں، اسی لیے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان کی پوری حقیقت اور احکام سن لیجئے۔ حرمت شراب اور ان کے متعلقہ احکام۔ ابتدائے اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرح شراب خوری بھی عام تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی شراب اور قمار یعنی کہ جوا کھیلنے کا رواج تھا۔ عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر فریفتہ تھے، اس کے اندر جو بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں ان کی طرف نظر نہیں تھی۔ لیکن عادتاً اللہ یہ بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر خطے میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت میں عقل کو غالب رکھتے ہیں۔ کبھی طبی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس نہیں جاتے۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی، آپ کی طبیعت اس سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ان کے مفاسد کا زیادہ احساس ہوا۔ حضرت فاروق اعظم اور معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اسی احساس کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور قمار انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال کو بھی برباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔
اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کو کچھ ظاہری فوائد ضرور ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ان کے منافع اور فوائد سے بڑی ہوئی ہیں، اور گناہ کی باتوں سے وہ چیزیں مراد ہیں جو کسی گناہ کا سبب بن جائیں۔ مثلاً شراب میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل و ہوش زائل ہو جاتا ہے، جو تمام کمالات اور شرف انسانی کا اصل اصول ہے، کیونکہ عقل ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب وہ نہ رہی تو ہر برے کام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا، مگر اس کی برائیاں اور خرابیاں اور مفاسد بیان کر دیے گئے ہیں کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ گویا اس کے ترک کرنے کے لیے ایک قسم کا مشورہ دے دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو اس مشورے ہی کو قبول کر کے اسی وقت شراب کو چھوڑ بیٹھے، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو نہیں کیا، بلکہ مفاسد دینی کا سبب بننے کی وجہ سے اس کو سبب گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ وہ مفاسد واقع نہ ہوں۔ تو پھر تو شراب میں کوئی حرج نہیں، اسی لیے پیتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ کرام میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی۔ اسی حال میں نماز مغرب کا وقت آ گیا، سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ انہوں نے نشے کی حالت میں جو تلاوت پڑھنا شروع کی تو وہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا۔ اس پر شراب سے روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اے ایمان والو، تم نشہ کی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ۔ اس میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، باقی اوقات میں اجازت رہی۔ جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پہلی آیت نازل ہونے کے وقت شراب کو نہ چھوڑا تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے وقت شراب کو مطلقاً ترک کر دیا۔ اور جو چیز انسان کو نماز سے روکے اس میں کوئی تاخیر، اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ جب نشے کی حالت میں نماز کی ممانعت ہو گئی تو ایسی چیز کے پاس ہی نہیں جانا چاہیے جو انسان کو نماز سے محروم کر دے، مگر چونکہ علاوہ اوقات نماز کے شراب کی حرمت صاف طور پر اب بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کچھ حضرات اب بھی اوقات نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں پیتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آیا اور عتبان بن مالک نے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی دعوت کی، جن میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ نشے کی حالت میں عرب کے عام عادت کے مطابق شعر و شاعری اور اپنے اپنے مفاخر کا بیان شروع ہوا۔ سعد بن ابی وقاص نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی حجو اور اپنی قوم کی مدح و ثنا تھی۔ اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سعد کے سر پہ دے ماری، جس سے ان کو شدید زخم آ گیا۔ حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس انصاری جوان کی شکایت کی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی یا اللہ، شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان اور قانون عطا فرما دے۔ اس پر شراب کے متعلق تیسری آیت سورہ مائدہ کی مفصل نازل ہو گئی، جس میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے اس آیت میں، یعنی اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، سو اس سے بالکل الگ الگ رہو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دے، اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو کیا اب بھی تم باز آؤ گے؟ حرمت شراب کے تدریجی احکام الہیہ کے اصلی اور حقیقی حکمتوں کو تو احکم الحاکمین ہی جانتا ہے، مگر حکم احکام شریعہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے احکام میں انسانی جذبات کی بڑی رعایت فرمائی ہے تاکہ انسان کو ان کے اتباع میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ خود قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی قدرت اور وسعت میں نہ ہو۔ اسی رحمت و حکمت کا تقاضا تھا کہ اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں بڑی تدریج سے کام لیا۔ شراب کی تدریجی ممانعت
اور حرمت کی قرآنی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں شراب کے متعلق 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ اس میں سے ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے جس کی تفسیر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس میں شراب سے پیدا ہو جانے والے گناہوں اور مفاسد کا ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، حرام نہیں کیا، گویا ایک مشورہ دیا کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے مگر چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ دوسری آیت سورہ نساء کی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى میں خاص اوقات نظام کے اندر شراب کو حرام کر دیا گیا ہے اور باقی اوقات میں بھی اجازت رہی ہے۔ تیسری اور چوتھی دونوں آیتیں سورہ مائدہ کی ہیں جو اوپر مذکور ہو چکی ہیں۔ ان میں صاف اور قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شریعت اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں اس تدریج سے اس لیے کام لیا کہ عمر بھر کی عادت خصوصاً نشے کی عادت کو چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر انتہائی شاق اور گراں گزرتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ فطام الآدم اشد من فطام الرضاعت، جیسے یعنی کہ بچے کو ماں کا دودھ پینے کی عادت چھوڑ دینا بھاری معلوم ہوتا ہے، انسان کو بھی اپنی کسی عادت مستمرہ کو بدلنا اس سے زیادہ شدید اور سخت ہے۔ اسی لیے اسلام نے حکیمانہ اصول کے مطابق اول اس کی برائی ذہن نشین کرائی، پھر نمازوں کے اوقات میں ممنوع قرار دیا، پھر ایک خاص مدت کے بعد قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ ہاں، جس طرح ابتداً تحریم شراب میں آہستگی اور تدریج میں کام لینا حکمت کا تقاضا تھا، اسی طرح حرام کر دینے کے بعد اس کی ممانعت کے قانون کو پوری شدت کے ساتھ نافذ کرنا بھی حکمت ہی کا تقاضا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں اول سخت وعیدیں عذاب کی بتلائیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ام الخبائث اور ام الفواحش ہے، اس کو پی کر انسان برے سے برا کام کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ روایت نسائی میں ہیں اور جامع ترمذی میں۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی: نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا اور جس کے لیے لائی جائے، اور اس کو بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو ہبہ کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا۔ اور پھر صرف زبانی تعلیم و تبلیغ پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ عملی اور قانونی طور پر اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس کسی قسم کی بھی شراب موجود ہو اس کو فلاں جگہ جمع کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں تعمیل حکم کا بے مثال جذبہ، فرمانبردار صحابہ کرام نے پہلا حکم پاتے ہی اپنے اپنے گھروں میں جو شراب استعمال کے لیے رکھی تھی اس کو تو اسی وقت بہا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس نے وہیں پھینک دیا، جس کے پاس کوئی سبو یا خم شراب کا تھا اس کو گھر سے باہر لا کر توڑ دیا۔ حضرت انس اس وقت ایک مجلس میں دور جام کے ساقی بنے ہوئے تھے۔ ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب، سہیل رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ منادی کی آواز کان میں پڑتے ہی سب نے کہا اب وہ سب شراب گرا دو، اس کے جام و سبو توڑ دو۔ بعض روایت میں ہے کہ اعلان حرمت کے وقت جس کے ہاتھ میں جام شراب لبوں تک پہنچا ہوا تھا اس نے وہیں سے اس کو پھینک دیا۔ مدینہ میں اس وقت شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کے رو کا پانی، اور مدینہ کی گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نکھر آتا تھا۔ جس وقت ان کو یہ حکم ملا جس کے پاس کسی بھی قسم کی شراب ہے وہ فلاں جگہ جمع کر دے، اس وقت صرف وہ ذخیرہ رہ گئے تھے جو مال تجارت کی حیثیت سے بازار میں تھے۔ ان کو فرمانبردار صحابہ کرام نے بلا تعمیل مقررہ جگہ پر جمع فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اپنے ہاتھ سے شراب کے بہت سے مشکیزوں کو چاک کر دیا اور باقی دوسرے صحابہ کرام کے حوالہ کر کے چاک کرا دیا۔ ایک صحابی جو شراب کی تجارت کرتے تھے، اس ملک شام سے شراب درآمد کیا کرتے تھے، اتفاقاً اس زمانے میں ابھی ساری رقم جمع کر کے ملک شام سے شراب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ تجارتی مال لے کر واپس آئے تو مدینہ میں داخل ہوتے ہی ان کو اعلان حرمت کی خبر مل گئی۔
جانثار صحابی نے اپنے پورے سرمایے اور محنت کی حاصلات کو، جس سے بڑے بڑے نفع کی امیدیں لیے ہوئے آ رہے تھے، اعلان حرمت سن کر اسی جگہ ایک پہاڑی پر ڈال دیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اب میرے اس مال کے متعلق کیا حکم ہے اور مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرمان خداوندی کے مطابق حکم دے دیا گیا ہے کہ سب مشکیزوں کو چاک کر کے شراب بہا دو۔ فرما بردار محب خدا و رسول نے بلا کسی جھجک کے اپنے ہاتھ سے اپنا پورا سرمایہ زمین پر بہا دیا۔ یہ بھی اسلام کا ایک معجزہ اور صحابہ کرام کی حیرت انگیز اور بے مثال اطاعت ہے جو اس واقعے میں ظاہر ہوئی کہ جس چیز کی عادت ہو جائے، سب جانتے ہیں، چھوڑنا سخت دشوار ہے، اور یہ حضرات بھی اس کی ایسی عادی تھے کہ تھوڑی دیر اس سے صبر کرنا دشوار تھا۔ ایک حکم الہی اور فرمان نبوی نے ان کی عادات میں ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا کہ اب یہ شراب اور جوئے سے ایسے ہی متنفر ہیں جیسے اس سے پہلے اس کے عادی تھے۔ اسلامی سیاست اور عام ملکی سیاستوں کا فرق عظیم مذکورہ آیات میں، پھر واقعات میں حرمت شراب کے حکم سے مسلمانوں کے عمل کا ایک ایسا نمونہ سامنے آ گیا جس کو اسلام کا معجزہ کہو یا پیغمبرانہ تربیت کا بے مثال اثر یا اسلامی سیاست کا لازمی نتیجہ کہ نشہ کی عادت جس کے چھوڑنے کو انتہائی دشوار ہونا ہر شخص کو معلوم ہے، اور عرب میں اس کا رواج اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ چند گھنٹے اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے ایک ہی اعلان کی آواز کان میں پڑتے ہی ان سب کے مزاجوں کو بدل ڈالا، ان کی عادتوں میں وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ اب سے چند منٹ پہلے جو چیز انتہائی مرغوب بلکہ زندگی کا سرمایہ تھی، وہ چند منٹ کے بعد انتہائی مبغوض اور فحش اور ناپاک ہو گئی۔ اس کے بالمقابل آج کی ترقی یافتہ سیاست کی ایک مثال تو سامنے رکھ لیجئے کہ اب سے چند سال پہلے امریکہ کے ماہرین صحت اور سماجی مصلحین نے جب شراب نوشی کی بے شمار اور انتہائی مہلک خرابیوں کو محسوس کر کے ملک میں شراب نوشی کو قانوناً ممنوع کرنا چاہا، تو اس کے لیے اپنے نشر و اشاعت کے وہ نئے سے نئے ذرائع جو اس ترقی یافتہ سیاست کا بڑا کمال سمجھے جاتے ہیں، سبھی شراب نوشی کے خلاف ذہن ہموار کرنے پر لگا دیے۔ سینکڑوں اخبارات و رسائل اور اس کی خرابیوں پر مشتمل ملک میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کیے گئے۔ پھر امریکی دستور میں ترمیم کر کے امتناع شراب کا قانون نافذ کیا گیا، مگر ان سب کا اثر جو کچھ امریکہ میں آنکھوں نے دیکھا اور وہاں کے ارباب سیاست کی رپورٹوں سے دنیا کے سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ اس ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ قوم نے اس ممانعت قانونی کے زمانے میں عام زمانوں کی نسبت بہت زیادہ شراب استعمال کی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر حکومت کو اپنا قانون منسوخ کرنا پڑا۔ عرب مسلمانوں اور موجودہ ترقی یافتہ امریکنوں کے حالات و معاملات کا یہ عظیم فرق تو ایک حقیقت اور واقعہ ہے جس کا کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس عظیم الشان فرق کا اصلی سبب اور راز کیا ہے۔ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہو جائے کہ شریعت اسلام نے صرف قانون کو قوم کی اصلاح کے لیے کبھی کافی نہیں سمجھا، بلکہ قانون سے پہلے ان کی ذہنی تربیت کی اور عبادت و زیادت اور فکر آخرت کے کیمیاوی نسخے سے ان کے مزاجوں میں ایک بڑا انقلاب لا کر ایسے افراد پیدا کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنا جان و مال، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مکی زندگی کے پورے دور میں یہی افراد سازی کا کام ریاستوں کے ذریعے ہوتا رہا۔ جب جانثاروں کی جماعت تیار ہو گئی، اس وقت قانون جاری کیا گیا۔ ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے تو امریکہ نے بھی اپنی بے مثال ذرائع استعمال کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ان کے سامنے سب کچھ تھا مگر فکر آخرت نہ تھی، اور مسلمانوں کے رنگ و پے میں فکر آخرت سمائی ہوئی تھی۔ کاش آج بھی ہمارے عقلاء اس نسخہ کیمیا کو استعمال کر کے دیکھیں تو دنیا امن و سکون نصیب ہو جائے گا۔ شراب کے مفاسد اور فوائد میں موازنہ۔ اس آیت میں شراب اور قمار دونوں کے متعلق قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ ان دونوں میں کچھ مفاسد بھی ہیں اور کچھ فوائد بھی، مگر اس کے مفاسد فوائد سے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اس پر نظر ڈالی جائے کہ ان کے فوائد کیا ہیں اور مفاسد کیا ہیں، اور پھر یہ کہ فوائد سے زیادہ مفاسد ہونے کے کیا وجوہ ہیں۔ آخر میں چند فقہی ضابطے بیان کیے جائیں گے اور اس
آیت سے مستفاد ہوتے ہیں۔ پہلے شراب کو لے لیجیے، اس کے فوائد تو عام لوگوں میں مشہور و معروف ہے کہ اس سے لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے، وقتی طور پر قوت میں اضافہ ہوتا ہے، رنگ صاف ہو جاتا ہے، مگر ان حقیر و وقتی فوائد کے مقابلے میں ان کے مفاسد اتنے کثیر، وسیع اور گہرے ہیں کہ شاید کسی دوسری چیز میں اتنے مفاسد و مضرات نہ ہوں گے۔ بدن انسانی پر شراب کے مضرات یہ ہے کہ رفتہ رفتہ معدے کے فعل کو فاسد کر دیتی ہے، کھانے کی خواہش کم کر دیتی ہے، چہرے کی ہیئت بگاڑ دیتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ مجموعی حیثیت سے تمام قوا پر یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جو ایک جرمن ڈاکٹر نے بیان کیا ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو، 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسے ہو جاتی ہے جیسے 60 سالہ بوڑھے کی۔ وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے سٹھیائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے۔ سل کی بیماری شراب کا خاص اثر ہے۔ یورپ کے شہروں میں سل کی کثرت کے بڑا سبب شراب ہی کو بتایا گیا ہے۔ سل کو عموماً دمے کی بیماری کہا جاتا ہے۔ وہاں کے بعض ڈاکٹروں کا قول ہے کہ یورپ میں آدھی اموات مرض سل سے ہوتی ہیں اور آدھی دوسرے امراض میں۔ اس بیماری کی کثرت یورپ میں اسی وقت سے ہوئی جب سے وہاں شراب کی کثرت ہوئی۔ یہ تو شراب کی جسمانی اور بدنی مضرتیں ہیں۔ اب عقل پر اس کی مضرت کو تو ہر شخص جانتا ہے، مگر صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ شراب پی کر جب تک نشہ رہتا ہے اس وقت تک عقل کام نہیں کرتی، لیکن اہل تجربہ اور ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ نشے کی عادت خود قوت عاقلہ کو بھی ضعیف کر دیتی ہے، جس کا اثر ہوش میں آنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ بعض اوقات جنون تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اطباء اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب نہ جزو بدن بنتی ہے اور نہ ہی اس سے خون بنتا ہے جس کی وجہ سے بدن میں طاقت آئے، بلکہ اس کا فعل صرف یہ ہوتا ہے کہ خون میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے، جس سے وقتی طور پر ایک زیادتی قوت کی محسوس ہوتی ہے، اور یہی خون کو دفعتاً ہیجان بسا اوقات اچانک موت کا سبب بن جاتا ہے، جس کو ڈاکٹر ہارٹ فیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ شراب سے شرائین یعنی وہ رگیں جن کے ذریعے سارے بدن میں روح پہنچتی ہے سخت ہو جاتی ہے، جس سے بڑھاپا جلد آ جاتا ہے۔ شراب کا اثر انسان کے حلقوم اور تنفس پر بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے، کھانسی دائمی ہو جاتی ہے اور وہی آخرکار سل تک پہنچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ شراب کا اثر نسل پر بھی برا پڑتا ہے۔ شرابی کی اولاد کمزور رہتی ہے، بعض اوقات اس کا نتیجہ قطعی نسل تک پہنچتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شراب پینے کی ابتدائی حالت میں بظاہر انسان اپنے جسم میں چستی اور چالاکی اور قوت محسوس کرتا ہے، اس لیے بعض لوگ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان طبی حقائق کا انکار کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب کا یہ زہر ایسا زہر ہے جس کا اثر تدریجی طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ سب مضرتیں مشاہدے میں آ جاتی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ شراب کا ایک بڑا مفسدہ تمدنی یہ ہے کہ یہ اکثر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، پھر یہ بغض و عداوت دور تک انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شریعت اسلام کی نظر میں یہ مفسدہ سب سے بڑا ہے، اس لیے قرآن نے سورۃ مائدہ میں خصوصیت کے ساتھ اس مفسدہ کا ذکر فرمایا ہے، یعنی شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض و عداوت پیدا کر دے۔ شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ مدہوشی کے عالم میں بعض اوقات آدمی اپنے پوشیدہ راز بیان کر ڈالتا ہے، جس کی مضرت اکثر بڑی تباہ کن ہوتی ہے، خصوصاً وہ اگر کسی حکومت کا ذمہ دار آدمی ہو اور وہ بھی حکومت کا راز ہو جس کے اظہار سے پورے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے اور ملک کی سیاست اور جنگی مسالے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ ہوشیار جاسوس ایسے مواقع کے منتظر رہتے ہیں۔ شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے جس کو دیکھ کر بچے بھی ہنستے ہیں، کیونکہ اس کا کلام، اس کی حرکات سب غیر متوازن ہو جاتے ہیں۔ شراب کا ایک عظیم تر مفسدہ یہ ہے کہ وہ الخبائث ہے، انسان کو تمام برے سے برے جرائم پر آمادہ کر دیتی ہے۔ زنا اور قتل اکثر اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام شراب خانے زنا اور قتل کے اڈے بن جاتے ہیں۔ یہ شراب کی جسمانی مضرتیں ہیں۔ اس کی روحانی مضرت تو ظاہر ہے کہ نشے کی حالت میں نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا ذکر، نہ ہی کوئی اور عبادت۔ اس لیے قرآن کریم میں شراب کے مضرات بیان میں اس طرح سے فرمایا ہے، یعنی شراب تم کو ذکر اللہ اور نماز سے روکتی ہے۔ اب مالی مضرت اور نقصان کا حال سنیے جس کو ہر شخص جانتا ہے۔ کسی بستی میں اگر ایک شراب خانہ کھل جاتا ہے تو وہ پوری بستی کی دولت کو سمیٹ لیتا ہے۔
اس کی قسمیں بے شمار ہیں اور بعض اقسام تو بے حد گراں ہیں۔ بعض اعداد و شمار لکھنے والوں نے صرف ایک شہر میں شراب کا مجموعی خرچہ پوری مملکت فرانس کے مجموعی خرچ کے برابر بتلایا ہے۔ یہ شراب کے دینی اور دنیاوی، جسمانی اور روانی مفاسد کی مختصر فہرست ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمے میں ارشاد فرما دیا کہ وہ ام الخبائث یا ام الفواحش۔ جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا یہ مقولہ ضرب المثل کی طرح مشہور ہے کہ اس نے کہا، اگر آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ آدھے شفا خانے اور آدھے جیل خانے بے ضرورت ہو کر بند ہو جائیں گے۔ علامہ طنطاوی نے اپنی کتاب الجواہر میں اس سلسلے کی چند اہم معلومات لکھی ہے، ان میں سے بعض یہاں پر نقل کر دی جاتی ہیں۔ ایک فرانسیسی محقق ہنری نے اپنی کتاب خواتر السوانح فی الاسلام میں لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہلک ہتھیار جس سے اہل مشرق کی بہکونی کی گئی، وہ دو دھاری تلوار جس سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، یہ شراب تھی۔ ہم نے الجزائر کے لوگوں کے خلاف یہ ہتھیار آزمایا، لیکن ان کی اسلامی شریعت ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی اور وہ ہمارے ہتھیار سے متاثر نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی نسلیں بڑھتی چلی گئیں۔ یہ لوگ اگر ہمارے اس تحفے کو قبول کر لیتے، جس طرح کہ ان کے ایک منافق قبیلے نے اس کو قبول کر لیا، تو وہ بھی ہمارے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے۔ آج جن لوگوں کے گھروں میں ہماری شراب کا دور چل رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے اتنے حقیر و ذلیل ہو گئے ہیں کہ سر اٹھا نہیں سکتے۔ قمار کے سماجی اور اجتماعی نقصانات۔ قمار یعنی جوئے کے متعلق بھی قرآن کریم نے وہی ارشاد فرمایا جو شراب کے متعلق آیا ہے کہ اس میں کچھ منافع بھی نہیں، مگر نفع سے اس کا نقصان ضرور بڑا ہوا ہے۔ اس کا منافع تو ہر شخص جانتا ہے کہ جیت جائے تو بیٹھے بٹھائے ایک فقیر بدحال آدمی ایک ہی دن میں مالدار اور سرمایہ دار بن جائے گا، مگر اس کی معاشی، اجتماعی، سماجی اور روحانی خرابیوں اور مفاسد بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جوئے کا کھیل سارا اس پر دائر ہے کہ ایک شخص کا نفع دوسروں کے نقصان پر موقوف ہے۔ جیتنے والے کا نفع ہی نفع، ہارنے والے کا نقصان ہی نقصان۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کیونکہ اس کاروبار سے کوئی دولت بڑھتی نہیں اور اسی طرح منجمد حالت میں رہتی ہے۔ اس کھیل کے ذریعے ایک کی دولت سلب ہو کر دوسرے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے قمار مجموعی حیثیت سے قوم کی تباہی اور انسانی اخلاق کی موت ہے کہ جس انسان کو نفع رسانی خلق اور ایثار و ہمدردی کا فکر ہونا چاہیے، وہ ایک خونخوار درندے کی حیثیت حاصل کر کے، اختیار کر کے دوسرے بھائی کی موت میں اپنی زندگی، اس کی مصیبت میں اپنی راحت، اس کے نقصان میں اپنا نفع سمجھنے لگتا ہے اور اپنی پوری قابلیت اس خود غرضی پر صرف کر کے برخلاف تجارت و بیع و شراء کے جائز صورتوں کے ان میں طرفین کا فائدہ ہوتا ہے اور بذریعہ تجارت اموال کے تبادلے سے دولت بڑھتی ہے۔ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں اس کا فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ ایک بھاری نقصان جوئے میں یہ ہے کہ اس کا عادی اصل کمائی اور کسب سے عادتاً محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش یہی رہتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک شرط لگا کر دوسرے کا مال چند منٹ میں حاصل کرے، جس میں نہ کوئی محنت ہے نہ مشقت۔ بعض حضرات نے جوئے کا نام میسر رکھنے کی یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ اس کے ذریعے آسانی سے دوسرے کا مال اپنا بن جاتا ہے۔ جوئے کا معاملہ اگرچہ دو چار آدمیوں کے درمیان دائر ہو تو اس میں مذکورہ مصرتیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں، لیکن اس نئے دور میں جس کو بعض سطحی نظر رکھنے والے انسان عاقبت اندیشی سے ترقی کا دور کہتے ہیں، جیسے شراب کی نئی نئی قسمیں اور نئے نئے نام رکھ لیے گئے، سود کی نئی نئی قسمیں اور نئے نئے اجتماعی طریقے بینکنگ کے طریقے سے نام سے ایجاد کر لیے گئے، اسی طرح قمار اور جوئے کی بھی ہزاروں قسمیں چل گئیں، جن میں بہت سی قسمیں ایسی اجتماعی ہیں کہ قوم کا تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع ہوتا ہے اور جو نقصان ہوتا ہے وہ ان سب پر تقسیم ہو کر نمایاں نہیں رہتا، جس کو یہ رقم ملتی ہے اس کا نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اس کے شخصی نفع کو دیکھتے ہیں لیکن قوم کے اجتماعی نقصان پر دھیان نہیں دیتے، اس لیے ان کا خیال ان نئی قسموں کے جواز کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ اس میں سے وہ سب مصرتیں موجود ہیں جو چار آدمیوں کے جوئے میں پائی جاتی ہیں۔ ایک حیثیت سے اس کا ضرر اس قدیم قسم کے قمار سے بہت زیادہ اور اس کے خراب اثرات دورست اور پوری قوم کی بربادی کا سامان ہیں، کیونکہ اس کا لازماً نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری قوم کی دولت سمٹ کر محدود افراد اور محدود خاندانوں پر مرتکز ہو جائے گی، جس کا مشاہدہ سٹہ بازار اور قمار کے دوسری اقسام میں روزمرہ ہوتا رہتا ہے۔ اسلامی معاشیات کا اہم اصول یہ ہے کہ ہر ایسے معاملے کو حرام قرار دیا جائے جس کے ذریعے دولت پوری ملت سے سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے حوالے ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کا اعلان خود تقسیم دولت کے اصول کو بیان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا ہے، یعنی مال فی کی تقسیم
مختلف طبقوں میں کرنے کا جو اصول قرآن نے مقرر کیا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ دولت سمٹ کر صرف سرمایہ داروں میں جمع نہ ہو جائے۔ قمار یعنی کہ جوئے کی خرابی یہ ہے کہ شراب کی طرح قمار بھی آپس میں جھگڑے، فتنہ و فساد کا سبب بنتے ہیں۔ ہارنے والوں کو طبی طور پر جیت جانے والے سے نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور یہ تمدن و معاشرت کے لیے سخت مہلک اور چیز ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر اس مفسدہ کا ذکر کیا ہے۔ یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں آپس میں عداوت اور بغض اور نفرت پیدا کر دے اور تم کو اللہ کا ذکر اور نماز سے روک دے۔ اسی طرح قمار کا ایک لازمی اثر یہ بھی ہے کہ شراب کی طرح آدمی اس میں بدمست ہو کر ذکر اللہ اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے شراب اور قمار کو ایک ہی جگہ ایک ہی انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ معنوی طور پر قمار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے جو آدمی کو اس کے بھلے برے کی فکر سے غافل کر دیتا ہے۔ مذکورہ آیت میں ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے دونوں کے یہ مفاسد ذکر فرمائے گئے ہیں کہ وہ آپس کی عداوت اور بغض کا سبب بنتی ہیں اور ذکر اللہ اور نماز سے مانع بن جاتی ہیں۔ 16واں حکم مقدار انفاق کا ہے، اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیر خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں۔ آپ فرما دیجئے جتنا آسان ہو، کہ اس کے خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیوی تکلیف میں یا کسی کا حق ضائع کر کے اخروی تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم کو ان کا علم ہو جائے، اور علم کی وجہ سے ہر عمل کرنے سے پہلے دنیا اور آخرت کے معاملات میں ان احکام کو سوچ لیا کرو، اور سوچ کے ہر معاملے میں ان احکام کے موافق عمل کیا کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔